गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 22 जुलाई बुधवार का दिन है और सन 2026। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज 22 जुलाई का जो दिन है ये हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए ये एक याददाश्त में हमेशा रहता है। वो इसलिए जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो उस वक़्त 22 जुलाई को समर वेकेशन शुरू होती थी। 22 जुलाई से 2 महीने के लिए 22 अगस्त 22 सितंबर को स्कूल खोलते थे। वो यकीनन उस वक़्त मौसम की आज जैसी दुर्दशा नहीं थी। 50 सालों में आबादी भी बड़ी आबादी के साथ साथ गलत किस्म की करप्ट किस्म की अर्बनाइजेशन भी हुई और कई किस्म की हमारे अनपढ़ जाहिल और करप्ट हुक्मरानों की गलतियों की वजह से सिविल सोसाइटी में होशमंदी से काम ना लेने की वजह से ये हालत बन गई कि आज मौसम काफ़ी हद तक बदल चुका है। फिर भी देखा जाए तो अब सरकार हमारी छुट्टियां करती है स्कूलों में, वो 5-6 जून से गर्मी की वजह से करनी पड़ती हैं। वो ठीक है, तो अच्छा हो कि 1 महीने की छुट्टियां सरकार पहले करे तो उसके बाद में जो बरसात ज़ोर की शुरू हो 15-20 दिन की छुट्टियां उस वक्त कर दे। बीच में जो गैप है उसमें स्कूल खुल जाएं, उससे बच्चों का नुकसान भी कम होगा और एडजस्टमेंट भी ठीक हो सकती है। मगर सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को समझें, स्टडी करें और टेक्निकल डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो खैर आज हम बात करेंगे, जो आज हम देख रहे हैं कि जम्मू में 3-4 ग्रुप हैं, कोई 25-30 लोगों का एक ग्रुप है, तो 3-4 ग्रुप हैं जम्मू में। ये वो लोग हैं जो खाते पीते घरों से हैं, गुजारा ठीक ठाक चलता है, मौज मस्ती खूब करने वाले एक एलीट क्लास का ये 3-4 ग्रुप हैं छोटे छोटे, जो दिल्ली में बैठे फ़िरकापरस्त आकाओं की इशारे पर जम्मू में माहौल ख़राब करने की, जम्मू को और कन्फ्यूजन में ले जाने की ये कोशिशें कर रहे हैं। ये कह के कि जम्मू अलग स्टेट बनाओ जी, जम्मू अलग स्टेट बनाओ। ये रोज़ आए दिन मीडिया में शोर मचाया होता है इन्होंने। अब इनको कोई पूछे भाई जम्मू अलग स्टेट कैसे बनेगी, जो कोई बेसिस तो होंगे, या भाजपाइयों का जो अंधापन डंडापन चला के वो एक नई मुसीबत जम्मू के लिए खड़ी करने वाले हैं। ये आम लोगों को सोचना पड़ेगा इस बात पे। आम लोगों की खामोशी जो है वो इन लोगों को शय दे रही है, या आए दिन माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, हमारा जम्मू में मेजॉरिटी है, चलो जम्मू स्टेट की मेजॉरिटी कहने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग। सांबा की हो जाएगी, कठुआ में 70% कठुआ में भी हो जाएगी, उधमपुर में भी मान लो 70% हो जाएगी। मान लो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ लोग तैयार हो जाएंगे, चलो जी बनाओ जी। क्योंकि वो लोगों को बेसिक चीज़ों का पता है नहीं, वो इनके बहकावे में आके इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। बाकी लोग जो हैं राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, वो लोग अगर नहीं आना चाहेंगे जम्मू स्टेट के साथ तो ज़बरदस्ती उनको लाया जाएगा, फंसाया जाएगा, तो एक पुरसकून माहौल में एक नई किस्म की टेंशन नहीं क्रिएट होगी। ये बात लोगों को नहीं सोचनी चाहिए। फिर ये जो शोर मचाने वाले 3-4 ग्रुप हैं, फ़िरकापरस्त ग्रुप, मुझे अफसोस है, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, हमारे जानकार लोग भी हैं। हुआ क्या, पीडीपी के साथ मिल के इन भाजपाइयों ने सरकार बनाई तो इनके मिनिस्टरों ने दबा के लूट खसोट का धंधा चलाया 3-3.5 साल। उस वक़्त अगर इनको शर्म होती,
یہ اپنا ریپوٹیشن بنا کے دکھاتے کہ بھاجپا بھی اچھا ایک سسٹم گورننس چلا سکتی ہے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا، دبا کے انہوں نے چوریاں کریں۔ اس سے پہلے کیا ہوا 60 سال میں، آپ سب جانتے ہیں، ہم تو پوری طرح سے جانتے ہیں، ہم سب چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ایسا کیا یہ غلط ہے؟ جموں کے لوگ کانگریس کے نام پہ جیتے، چاہے بھاجپا کے نام پہ جیتے، یہ لوگ کشمیر کے جو رولر تھے ان کی سپرمیسی تھی، ان کی میجارٹی تھی، یہ لوگ وہاں ان کی چاپلوسی کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے جموں کے ہر انٹرسٹ کو قربان کیا۔ یہ اپنے ذاتی لالچ چھوٹے موٹے وہاں سے حاصل کر لیتے تھے کشمیر والے دوستوں سے، اور اپنی کچھ چہیتوں کی رشتہ داروں کی نوکری میں لگوا لیتے تھے، اس کے بعد یہ منہ بند رکھتے تھے۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے جو جموں کے لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کو اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں، ڈسکرمنیشن ہوئی، لیکن اس کے لیے ذمہ وار کون ہے؟ یہ ہمارے لوگ جو یہاں سے جیت کے جاتے رہے کسی بھی پارٹی کے بن کے، انہوں نے وہاں جا کے تلوے چاٹنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا، کوئی جموں کے انٹرسٹ کی بات انہوں نے نہیں کی۔ تو اس سچائی کو ہم نظر انداز کر کے باتیں بنائیں گے یا سوچیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ پھر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، یہ جو توی آرٹیفیشل لیک بنائی، اس لیک کا سروے ہوا تھا 2005 میں۔ کہاں ہوا تھا؟ وہ جو باؤ فورٹ کے نیچے توی کے کنارے ہر کی پوڑی بنائی ہوئی ہے، وہاں سے ڈی سی جموں کے دفتر کے یہاں بننا تھا ایک ڈیم، ایک رکاوٹ کھڑی کرنی تھی، بیریکیڈ جو کہتے ہیں اس کو، ایک پانی روکنے کے لیے سسٹم بنانا تھا۔ یہ جھیل جانی تھی سدرا تک، اوپر تک، دونوں سائڈ پہ پہاڑیاں تھیں، وہاں ایک ٹیکنیکلی سروے جو ہے وہاں کا ہوا۔ تو وہ 2005 میں ان کو سونپا گیا سرکار کو۔ اس وقت کیا ہوا، کانگریس کے ایک منسٹر تھے تاج محی الدین، انہوں نے اکیلے انہوں نے انفلوئنس کر کے یہ وہاں سے شفٹ کرایا۔ انہوں نے اپنی زمین خریدی ہوئی تھی بھگوتی نگر کے ساتھ، اسٹیٹ لینڈ توی میں، اس کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہ پروجیکٹ وہاں سے شفٹ کرا کے نیچے لایا۔ آج اس کی جو لیک بنی ہے اس کی حالت کیا ہے؟ کیا اس وقت جموں کے ڈوگرے لیڈر جو آج بڑے ڈینگے ہانکتے ہیں، جو بھاجپائی لیڈر جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ جو 3 فرقہ پرست گروپ جو جموں الگ اسٹیٹ کا شور مچاتے ہیں، یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ان کو کیا لوگوں کو ان سے جواب نہیں مانگنا چاہیے؟ یہ سارے تماشا دیکھتے رہے، اور ایک منسٹر تاج محی الدین اپنے انفلوئنس سے وہاں سے وہ پروجیکٹ شفٹ کرا کے نیچے لے آیا، اس کا ستیہ ناش کر دیا اس پروجیکٹ کا۔ اس پہ یہ خاموش ہیں۔ انہوں نے کہاں عقل مندی کا ثبوت دیا؟ 10 مہینے پہلے وہ ایک شیڈول کاسٹ لڑکا تھا بیچارہ، بجلی کا ڈیلی ویجر، وہ کھمبے پر لٹک گیا، اس کو پیچھے سے بجلی چلا دی کسی نے، 10 گھنٹے اس کی ڈیڈ باڈی لٹکتی رہی۔ کیا جموں کے یہ جو خیر خواہ، سو کالڈ نام نہاد خیر خواہ، یہ کہاں تھے؟ یہ کیوں نہیں بولے اس پر؟ پھر ایک فوجی کی ڈیڈ باڈی آئی بشرا میں، اس پہ کسی نے ایک ڈی ایس پی تحصیلدار تک وہاں کریمیشن پہ نہیں کیا۔ یہ عقل رکھتے ہیں، یہ کام ہے، اور یہ عقل ہے یہاں کے ان فرقہ پرست لوگوں کی، جو پورے جموں کا جو سکھ چین جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دھرم برم کرنے پر یہ تیار لگتے ہیں۔ ایسے میں ہماری پرزور گزارش ہے، اپیل ہے جموں کے ہر انسان کو، ہر اچھے انسان کو، جموں میں میجارٹی جو ہے شریف لوگوں کی ہے، ہم ان شریف لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جاگیے، اور اپنے آس پاس کے جو یہ جال بچھائے جا رہے ہیں آپ کے خلاف، ان سے آگاہ کریں اپنے آپ کو، ان کے بارے میں نالج حاصل کریں، اور کر کے جو خرابی پیدا کرنے والے جو گروپ ہیں یا لوگ ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کی پرزور مخالفت کی جائے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے،
تب جا کے ہم اپنا وجود قائم کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جموں کے ایجوکیشن سسٹم، اسکول ایجوکیشن سسٹم، ہائر ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام مل جل کے کریں۔ اگر آپ نے خاموشی اسی طرح بنائی رکھی تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہوگا اور اس کا بھگتان ہماری آنے والی نسلوں کو کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔